علی جب خاموش ہوئے فاطمہ نے اپنا چل اٹھایا اور روتے ہوئے دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سیدوں کے دادا مولا کائنات حضرت علی اللہ اور سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں نا تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ توجہ رکھنا، کیا ہو گئی بولو؟ مگر یہ انبن تمہاری والی نہیں ہے کہ تم آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بکتے ہو، وہ علی ہیں علی، اور یہ عورتیں جو فضیتہ کرتی پھرتی ہیں وہ فاطمہ ہیں فاطمہ۔ انبن اگر میں لفظ بول رہا ہوں، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ہوتا، ہلکا تھوڑی سی بول چال ہو گئی، ایسی بات جو سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ اگر حضرت علی یہ نہ کہتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن چلو کہہ دیا تو تھوڑا سا۔ اب حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میں علی تک بات پہنچاؤں کیسے، کہ علی تم اب ایسی بات مت بولنا۔ تو انہوں نے سوچا اگر میں کسی ابو بکر صدیق سے کہلوا رہی ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ میری شکایت کس سے کہوں کس سے کہوں، ارے علی جو ہے نا نبی کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں، چلو نبی سے کہلوا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی ادھر بیٹھے ہیں، سیدہ فاطمہ آئی چادر اوڑے ہوئے، مسکرا کر کے آئی اور کہنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت علی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، لیکن حضرت علی نا فاطمہ کی طرف کو اوپر کو دیکھ نہیں رہے، میاں بیوی ہیں دیکھ نہیں رہے۔ فاطمہ علی نے پھر بھی نہیں دیکھا۔ اب پھر جب تھوڑی دیر کھڑے ہو گئی تو حضرت علی نے دزدیدہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا ایسے کر کے، کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو، کیا انداز ہے یار، کہا فاطمہ کیوں کھڑی ہو، کیا بات ہے۔ اب سیدہ فاطمہ نے سوچا لاؤ، بیوی تھی نا، لاؤ علی پہ آج ایک دو باتیں بھاری رکھ دوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرتاج، میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں۔ اجازت کئی طریقے کی ہوتی ہے، کچھ ہم جیسے مولاناؤں کی بھی اجازت ہوتی ہے، ہاں بھئی ہم جا رہے ہیں جلسوں کی، لاؤ اجازت لاؤ۔ یہ اجازت ہوتی ہے نوٹوں کا لفافہ، سمجھے، مطلب ہر طریقے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس والی اجازت کو مت سمجھ لیو، جیسے پہلے اچھے لوگوں کو کہتے تھے کہ صاحب ماموں آئے ماموں آئے، اور آج تو کہہ رہے ادھر موٹر سائیکل مت لے دی چالان ہو جائے گا ماموں کھڑے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا۔ لیکن اجازت سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت دے دو اجازت۔ علی بولے فاطمہ کائی کی اجازت، کس چیز کی اجازت؟ فاطمہ کہنے لگی میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے ابا کے گھر جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں، میں کہ جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں، علی مجھے اجازت دے دے تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو گھر؟ علی کیا بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو؟ علی فاطمہ نے کہا کہ لاؤ آج علی پہ ایک بات اور بھاری رکھ دوں۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو ذرا اتنا بتا دو۔ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے اپنے ابا جان سے شکایت کرنے جا رہی ہوں۔ اتنا جب کہا شکایت کرنے، اب حضرت علی بیٹھے بیٹھے رونے لگے، آنکھوں میں سے آنسو، اور جیسے ہی آنسو نکلے داڑھی میں ہو کر کے پیراہن یہاں کا بھیگ گیا، یہاں کا پیراہن بھیگ گیا۔ فاطمہ کیا میری شکایت میرے آقا سے کرنے جا رہی ہو؟ نبی سے شکایت کرو گی؟ سیدہ فاطمہ رونے، سیدہ فاطمہ
کھڑی ہیں. علی رونے لگے اور رو کر کے کہنے لگے فاطمہ میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے گی. فاطمہ تم دو دن بھوکی رہی مگر تم نے کچھ نہ مانگا. تم نے نمک سے روٹی کھا لی مگر فاطمہ تم نے کچھ نہیں مانگا. میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے. فاطمہ تم نے ایک ایک جوڑی کپڑے میں ایک ایک سال گزار دیا. اگر کبھی پھٹ جاتا تھا تو پیمد لگا کر کے پہن لیا کرتی تھی. تم نے کچھ نہیں مانگا. میں چاہتا تھا میری فاطمہ کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا. فاطمہ آج تم نے مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی. اللہ اکبر. فاطمہ وہ بھی میرے نبی سے. علی رونے لگے, ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور کہنے لگے فاطمہ جاتے جاتے اتنا اور کر دینا, نبی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے جب یہاں سے تم جاؤ تو میرے لیے دعا کر دینا اللہ مجھے موت عطا فرما دے. اللہ اکبر. نبی کے پاس علی کی شکایت پہنچنے سے پہلے علی کا انتقال ہو چکا. سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی. اب فاطمہ رونے لگی. فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ علی کا رکھا, کہا نہیں میرے سرتاج, کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے میں ایک دو باتوں کی مذاق کر لوں؟ کیا میں تمہاری شکایت کر سکتی ہوں؟ کہا علی اب یہ جملہ مت بولنا. حضرت فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھا. علی جب خاموش ہوئے فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا اور روتے ہوئے دعا کر دی, اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. علی بولے فاطمہ جانے سے پہلے میرے لیے دعا کر دو تاکہ میرا انتقال ہو جائے. فاطمہ نے دعا کی تو کیا کی؟ اب فاطمہ بولی علی مجھے معاف کر دو. علی بولے نہیں فاطمہ, میں نے یہ کہا تھا میری فاطمہ مجھ سے کبھی تو کچھ مانگیں گی. آج تم نے میری شکایت کے لیے اجازت مانگی, اجازت ہے جاؤ. فاطمہ جاؤ اجازت ہے. فاطمہ اب رو رہی ہیں, کہہ رہی ہیں نہیں میرے سرتاج, نہیں میرے سرتاج, بس یہ بات سن لینا, نہیں میرے سرتاج میں نہیں جا سکتی. کہا فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا. کہا میرے سرتاج مجھے روک لو. کہا نہیں فاطمہ میں علی کہتا ہوں تمہیں جانا پڑے گا. سیدہ فاطمہ حضرت علی کا کہنا ماننا رو کر کے جا رہی ہے. دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہی ہے میرے سرتاج مجھے بلا لو, مت بھیجو مت بھیجو. کہا نہیں فاطمہ تمہیں جانا ہوگا. حضرت علی گھر میں رو رہے, فاطمہ روتی ہوئی چلی جا رہی ہے. جیسے ہی چلی ادھر میرے نبی کو پتا چل گیا آج بیٹی اپنے باپ سے اپنے شوہر کی شکایت کرنے آ رہی ہے. میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا. ہے کسی کی بیٹی ایسی جیسے فاطمہ تھی؟ آج اگر تمہاری بیٹی نہ ہر گھر میں یار تھوڑی موڑی کبھی نہ کبھی حضرت تھوڑی موڑی کمی ہو ہی جاتی. بیٹی میری بہنوں جن بچیوں کی شادی ہو گئی اپنے شوہر کی شکایت مت کرنا, برداشت کر لینا, صبر کرنا, انشاءاللہ اللہ تمہیں صبر کا اجر عطا فرمائے گا. یار زندگی میں تھوڑی موڑی ہو ہی جاتی ہے حضرت. اس نے آ کر کے تم سے کہہ دی کہ مجھے سکون نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. ابا بولا یہیں بیٹھ, بس ایک وکیل کیا 10-5 ہزار میں اور کیس ٹھونک دیا. کہا یہیں بیٹھ تجھے گھر جانے نہیں دوں گا. چھوٹا 1 سال کا بچہ, شوہر الگ ہے بیوی الگ, اپنے بیوی کی تو بیٹی کی بات سن کے اور تم نے اپنے بیٹی کا گھر توڑوا لیا. مگر میرے نبی کی زندگی تو دیکھو, میرے نبی نے فاطمہ کے لیے دروازہ بند کر لیا.
اور یہ فاطمہ کوئی ایسی ویسی نہیں ہے، یہ وہ فاطمہ ہیں، اگر فاطمہ جب آتی تھی میرے نبی بیٹھے ہوتے تھے تو نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. پوچھو ان علماء سے، یہ وہ فاطمہ، نبی کھڑے ہو جاتے تھے. ایک دن نہ سیدہ فاطمہ نہا کے آئی، میرے نبی مسکرانے لگے. ابا جان آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں مگر میری بیٹی فاطمہ کے سامنے ایک بھی نہیں ٹکتی ہے، میری بیٹی فاطمہ کا ایک بھی جواب نہیں. ایک دن میرے نبی نے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹی پورے دنیا کو سکون ملتا تمہارے بابا سے، اور تمہارے بابا کو سکون ملتا ان کی بیٹی فاطمہ سے. یہ وہ بیٹی، ان کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا، سیدہ فاطمہ پہنچ گئی. اب جب دیکھا تو دروازہ بند، شکایت کا دروازہ، اب گھر کا بھی دروازہ بند. میرے نبی کی بیٹی نے دروازہ بند پایا، فاطمہ بولی ابا جان، ابا جان دروازہ کھولیے. اللہ، اندر سے آواز نہیں آئی. بیٹا بات مت کرو میرا چاند. اندر سے آواز نہیں آئی. دوبارہ پھر کہا ابا جان، پھر آواز نہیں آئی. تیسری مرتبہ پھر کہا ابا جان، اندر سے آواز آئی. فاطمہ بولی ابا جان. اب میرے نبی بولے کون ہے دروازے پر؟ اللہ، نبی نے جب یہ کہا، فاطمہ کو وہ بات بھی معلوم تھی کہ نبی نے فرمایا فاطمہ اگر تم ایک دن پہلے جس گلی سے گزر جاؤ، میں تمہارا باپ دوسرے دن اس گلی سے گزروں تب بھی میں خوشبو سے پہچان لیتا ہوں یہاں سے میری فاطمہ گزری ہے. اور آج آواز نہیں پہچان رہے. کہ ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں، میں آپ کی لخت جگر فاطمہ ہوں، نور نظر فاطمہ ہوں، آپ کے دل کے سکون چین قرار فاطمہ ہوں. نبی فرما رہے کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ اللہ، جیسے نبی نے پہچانے ہی نہیں. اور رو رہے ہیں نبی اندر، جان رہے تھے اگر پھر بھی کہہ رہے کون فاطمہ. جب اتنا کہا اب تو فاطمہ کی بھی ہچکیاں بند گئی. میرے ابا نے مجھے پہچانا نہیں. حضرت علی ادھر گھر میں رو رہے، میری شکایت گئی. فاطمہ دروازے پہ رو رہی ہے اور نبی اندر رو رہے. نبی اندر رو رہے. کہا ابا جان دروازہ کھولیے، میں آپ کی بیٹی فاطمہ. نبی بولے کون فاطمہ؟ اللہ. اب فاطمہ بولی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اب تو سیدہ فاطمہ اور رونے لگی. پھر میرے نبی کی بیٹی کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو، میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے اور حسین حجرہ فاطمہ سے نکلے، تھوڑے سے گر گئے. نبی نے خطبہ روک دیا، منبر شریف سے اترے، حسین کو جا کر کے اٹھایا. اور آج کہہ رہے کون حسین؟ نبی سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے، حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے اور آج کہہ رہے کون حسین؟ ایک مرتبہ حسن حسین گود میں تھے، ایک صحابی بولے کون ہے؟ نبی نے چادر ہٹائی اور سامنے رکھ دیا اور پھر کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے بھی محبت کرنا. اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ اب فاطمہ بولی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. کہ کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب آخر میں تم تھک چکے ہو، سنو. آخر میں کہا ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. جب اتنا کہا
تو وہ ماں باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، وہ بھائی سن لے جو اپنی بہنوں کو باتیں سن کے ان کی مونچھ اوپر کو اٹھ جاتی ہے، سسرال سے اپنے گھر پہ بٹھا لیتے ہیں، اس کے ایک ایک منٹ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، ورنہ بیٹیوں کا گھر مت توڑواؤ۔ اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں وہ بھی سن لے، ان کا حشر بھی ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتی ہے، موبائلوں پہ باتیں کرتی ہے، ان کی ویڈیو کال پکڑی جاتی ہے، ایس ایم ایس پکڑے جاتے، میری بہن مر جانا مگر اپنے شوہر کی عزت پہ داغ لگنے مت دینا، مر جانا مگر تو کبھی بھی اپنی عزت کسی کے حوالے مت کرنا، دنیا والوں کو بتا دینا ارے میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہوں۔ اب ذرا سنو، وہ لوگ سنے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں۔ میرے نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے، حضرت علی وہاں رو رہے ہیں، میرے نبی اندر رو رہے ہیں۔ فاطمہ بولی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ اب نبی اندر سے بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے، اگر علی معاف کر دے تو پھر آ کر کے میرا دروازہ کھلے گا۔ جب اتنا کہا جاؤ جلدی جاؤ، سیدہ فاطمہ دروازے سے واپس آ گئی، نبی نے اپنی بیٹی کو دروازے سے واپس کر دیا، روتی ہوئی آ گئی، علی کے دروازے پہ آ گئی، علی کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی علی میرے بابا مجھے دیکھے بغیر ایک دن رہتے نہیں تھے، میرے بابا مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، میرے بابا کہتے تھے جنت کی حوریں میری بیٹی فاطمہ کی طرح نہیں ہے، یہ میری دنیاوی حور ہے، اور آج مجھے نہیں پہچانا، اور یہ کہا جب تک علی معاف نہیں کر دیں گے تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، کوئی شکایت نہیں سنی ہے۔ جب اتنا کہا تو علی نے لات نہیں ماری، علی نے جوتا چپل نہیں مارا، علی نے پیچھے نہیں ڈھکیلا، علی نے گالی نہیں بکی، حضرت علی نے موٹے پکڑے فاطمہ کے اور پکڑنے کے بعد اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، رو کر کے چپٹ گئے، کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، علی کا دل ہے، علی کا دل ہے۔ اتنے میں میرے نبی دروازہ کھول کے باہر آ جاتے ہیں اور جہاں بیٹی روئی وہاں پر نبی رونے لگے، روتے روتے پیرہن بھیگ جاتا ہے۔ اب میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر چلے، بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کا گھر ہے، یہ علی کی بی بی فاطمہ کا گھر ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جب اپنے بابا کی آواز سنی کہا میرے سرتاج مجھے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دو، اپنے ہاتھ کھول دو، مجھے لگتا ہے میرے بابا آ گئے ہیں۔ حضرت علی نے کھولا، جب جا کر کے دیکھا تو دروازے پہ محمد الرسول اللہ فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے آئے۔ جب دیکھا فاطمہ رونے لگی، ادھر میرے نبی بھی رو رہے ہیں، نبی آگے بڑھے، فاطمہ آگے بڑھی اور فاطمہ جا کر کے اپنے بابا کی گردن پہ ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی بابا کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ فاطمہ رو مت، میری لخت جگر مت رو، میرے دل کے ٹکڑے مت رو، کہیں تمہارے بابا کا دل نہ پھٹ جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دونوں کو، فاطمہ بھی ہچکیاں لے رہی ہے کیونکہ ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا، اب نبی کے لیے فاطمہ بھی رو رہی ہے اور گردن میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی ہے بابا آپ نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں رہی؟ آپ میرے حسن کو نہیں جانتے، میرے حسین کو نہیں جانتے، میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں جانتے۔ اللہ دونوں باپ بیٹی اتنا روئے اور رو کر کے میرے نبی نے کہا بیٹی تم میرے دروازے پہ کھڑی تھی مگر میں اس وقت تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا، میں قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اگر آج میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے داماد کی شکایت سننے کے لیے اگر باپ دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک
मुसलमानों के लिए उनकी बेटियों की खातिर बाप का दरवाजा शिकायत के लिए खुल जाता, मगर मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया। इसलिए सुनो, बीबियों पर बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, बेटी औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का हुआ करता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, जश्मे दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान साई किबला, नारे हैदरी। तुमने इतना सुन लिया प्यारो, ये मेरे दिल का दर्द था जो मैंने कह दिया। समझ रहे आप? तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता अपने घरों को जन्नती माहौल बना लो। मेरी बहनों, अपने शौहरों को मत सताना, अल्लाह बरकतें फरमाए। लड़ाई झगड़े सारी चीजें खत्म कर डालो, इतनी प्यारी हो जाओ, तुम भी इतने प्यारे हो